बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। बात करेंगे इसराइल ईरान अमेरिका जंग की तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या आ रहे हैं और पाकिस्तान जो है इसकी हिद्दत कैसे महसूस कर रहा है। पाकिस्तान इसकी हिद्दत जंगी तौर पर तो नहीं लेकिन मुआशी तौर पर ज़रूर महसूस कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तेल का बहरान जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो तेल की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। आप सोचिए अगर पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत जो है वो 300, सवा 300, 350 रुपये तक पहुंच जाती है तो क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर तो तेल के जो रिज़र्व हैं वो भी 10 से 14 दिन के रह गए हैं, तो उसके बाद क्या होगा। आया क्या जो तजावीज़ हैं जो हुकूमत सोच रही है इस बहरान से निकलने के लिए कि कैसे इससे निकला जा सकता है, कौन से जो मामलात हैं तरीक़ाकार हैं इख्तियार किए जाएं, क्या जो कोरोना के अंदर SOPs रखे गए थे उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए तो इससे बचत हो सकती है। इस सब पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर आप ये देखें कि ईरान अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है इसके पाकिस्तान पर जो असरात पड़ रहे हैं, तो अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। पहले पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो हर 15 दिन बाद जो है वो मॉनिटर की जाती थी, लेकिन अब फैसला किया गया है कि हर हफ्ते जो है वो तेल की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा। और अभी तक जो इतलात हैं उसमें यह है कि 20 से लेकर 40 रुपये तक जो है वो तेल की कीमत के अंदर पहले मरहले में जो है वो इजाफा जो है वो हो सकता है। इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है वो बड़े फ़ैसले भी करने जा रही है और ख़ास तौर पर उसकी जो नज़र है मशरिक़ वस्ता के अंदर जो हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं उसके ऊपर भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो अपना तेल लेता है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो आबनाए हम्स से आता है और उसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो तेल इंपोर्ट करने में दरामद करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो ऊपर जा रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुतबादल रास्ते नहीं हैं, मुतबादल दुनिया में कहीं और से भी तेल लिया जा सकता है और मंगवाया जा सकता है, लेकिन जो मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे वो रेड सी की तरफ से हो जाएं या दीगर जगहों से हो जाएं, तो वो एक लंबा रूट जो है वो फिर इख्तियार करना पड़ता है और उस लंबे रूट की वजह से अखराजात जो हैं उसमें इजाफा होगा। तो एक तो पहले महंगा तेल ख़रीदेंगे, फिर उसकी जो है वो तरसील के लिए कि वो पाकिस्तान पहुंच सके उसके इंपोर्ट के लिए उसमें पैसे जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो उसमें के बाद तो फिर तेल की कीमतें जो हैं वो आम बंदे की पहुंच से तो बाहर हो जाएंगी। तो फिर इसलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी चीज़ें इख्तियार की जाए जिससे पेट्रोल की जो है वो बचत हो सके। इस हवाले से ये भी है कि जो कोरोना के अंदर SOPs तय किए गए थे उस तरह के कुछ SOPs के ऊपर जो है वो अमल कर लिया जाए। ख़ास तौर पर इस हवाले से बात की जा रही है कि जो तलीमी सरगर्मियाँ हैं स्कूल कॉलेजेस हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाए और इस तरह एक तेल की बचत होगी कि जो बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो स्कूलों में जाते हैं फिर उनको लोग छोड़ के आते हैं वापस आते हैं, तो जो पेट्रोल की बचत इस मद में हो सकती है वो कर ली जाए। इसी तरह जो है वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है कि लोग जो हैं वो दफातर में ना आएँ और जो लोग घर से काम कर सकते हैं, जिनके काम ऐसे हैं जो घर से हो सकते हैं वो घर से ही करें। और जो ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि लोगों का आना, तो क्या ये हो सकता है कि वहाँ पर मिसाल के तौर पे 100 बंदा काम कर रहा है तो आज 50 आ जाएं और अगले दिन दूसरे 50 आ जाएं, तो इस तरह 50% जो है वो उसके अंदर जो है वो पेट्रोल की बचत हो सके और एक ही वक्त में सब ना आए। तो इस तरह की मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो ज़ेरे गौर है, क्योंकि इसके अंदर एक ये बात भी की जा रही है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास जो है 25 दिन का 1 माह का तेल जो है वो रिजर्व में होता है, लेकिन जो इस वक्त पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनका कहना है कि ओगरा और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है 10 से लेके 14 दिन का पेट्रोल जो है वो है और अगर इस हवाले से इकदाम ना किए गए तो सूरत हाल जो है वो संगीन भी हो सकती है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो मसाइल भी हो सकते हैं, हालात ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग जो हैं वो तेल लेने के लिए जाएंगे, तेल नहीं मिलेगा तो तेल जो है वो सिर्फ एक तफरीह के लिए इस्तेमाल नहीं होता कि आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है और आपने कहीं
آنا جانا تو اس کے لیے آپ تیل استعمال کرتے ہیں. تیل جو ہے وہ ایمبولینسز ہے, کوئی بیمار ہے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, اشیاء خور و نوش ہے, آپ نے جو کھانا پینا ہے, جو پھل لانا ہے, جو سبزیاں آنی ہیں, چیزیں آنی ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے. تو بہت سی مد کے اندر جو ہے وہ تیل کے بغیر جو ہے وہ یعنی بڑی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ جائے گا. نہ صرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, بقایا جو دوسری ضروریات زندگی ہیں اور بیسک جو آپ کی ضروریات ہیں ان کے اندر بھی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا, اور عوام جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے ان کے لیے اپنا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. اسی کو دیکھتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم جو پٹرول کی بچت ہو سکتی ہے کہ کم سے کم 50% تو بچت کر لی جائے, اور اس طرح کے SOPs اختیار کیے جائیں تاکہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو $83 فی بیرل تو تیل ابھی پہنچ گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے یہ $100 جو ہے فی بیرل کراس کر جائے گا. تو ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے حکومت ابھی سے اقدامات جو ہے وہ کرنے کے لیے سوچ رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ جو یہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر بڑی محنت کے بعد جو پاکستان کے ریزرو غالباً 20-22-24 ارب ڈالر جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سب اکٹھا کیا ہوا ریزرو جو ہیں پاکستان کے وہ اس چکر میں ہی خرچ ہو جائیں, کمزور پڑ جائیں, جو انہوں نے بڑی مشکل سے اکٹھے کیے کہ وہ پٹرول کے اندر جو ہے وہ اگر سبسڈی دے دی جاتی ہے, کوئی ریلیف دے دیا جاتا ہے, تو اس مد کے اندر جو ہے وہ سارے پیسے جو ریزرو کے جمع ہوئے ہیں وہ خرچ نہ ہو جائیں. تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو تجاویز ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے اور جتنا بچت کی جا سکتی ہے اس کو کی جانا چاہیے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو اپنی ضروریات کا جو زیادہ تر تیل ہے وہ درآمد ہی کرتا ہے, اور جیسی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ صورتحال اگر نہیں آتی تو پاکستان کی معیشت اور عوام دونوں کے لیے یہ جو ہے ایک بڑا جھٹکا جو ہے وہ ثابت ہوگی. تو اب جہاں یہ ساری چیزیں کر لی گئی ہیں حکومت کی جانب سے وہ رزلٹ, تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ عوام بھی جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے, اور اگر عوام حکومت کا ساتھ دے گی تبھی ہم جو ہیں اس جو مشکل صورتحال سے ہے وہ نکل سکیں گے. ہمارا پڑوسی ملک بھی جو ہے جو بھارت, اس کے لیے تو ہم سے زیادہ بڑی مشکلات ہیں, وہاں کھپت بہت زیادہ ہے, ان کا تیل جو ہے وہ 50% سے زائد جو ہے وہ آبنائے ہم سے آتا تھا. اچھا ہمارے یہاں تو تیل کا مسئلہ ہے, وہاں تو گیس کا بھی مسئلہ ہے, LPG ہے اور دیگر جو ہے گیس کے ذرائع وہ بھی ہیں, کیونکہ ہم تو یہاں نوبس کھولتے ہیں اور گیس آ جاتی ہے, پاکستان کے اندر سے گیس نکلتی ہے سب کے مقام سے, بلوچستان کے اندر سے, تو بہت سارے صورتیں. لیکن انڈیا کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑی کھپت ہے, تو ان کے لیے بوجھ بھی زیادہ آیا. اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ امریکہ سے بات کی ہے بھارت نے کہ ان کو 1 ماہ تک جو ہے وہ روس سے تیل خریدنے کی اجازت دی جائے. جب تک آبنائے ہمز بند ہے تو اس کو مہنگا تیل خریدنا پڑے گا, اور اس کی معیشت جو ہے وہ اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو اس کو اجازت دی جائے کہ وہ سستا تیل جو ہے وہ روس سے خرید سکے, یا اس کے لیے اگر اب یہ دیکھنا ہے کہ روس جو ہے اس کو کس قیمت پر پٹرول جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, اور اگر اتنے پہ بھی کرتا ہے تو کم سے کم جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے وہ بالکل قریب ہے, تو اس کو وہ سستا پڑ جائے گا. اب پاکستان کے اندر تیل کی تو بات ہوگی, تھوڑی سی بات ہم اسرائیل, امریکہ اور ایران جنگ کی کر لیتے ہیں. اور اس کے اندر کیونکہ میں نے 1 آدھ منٹ کی بات کے اندر یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو سفارتکاری ہے, ڈپلومیسی ہے, وہ بڑی کامیاب ہے. آپ دیکھتے ہیں خطے کے اندر جو ہے وہ ایران نے وہ قطر ہو, عمان ہو, UAE ہو, مختلف ممالک کے اوپر جو ہے وہ میزائل داغے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف ان کا کوئی میزائل نہیں آیا, اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ان کی سعودی عرب میں بات ہوئی, اور اسی طرح ایران کے اندر بھی انہوں نے بات کی اور ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی, ان کو سمجھایا کہ
سعودیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ ہے، اگر آپ اس طرف حملہ کریں گے تو ہمیں بھی اس جنگ کے اندر جو ہے پھر وہ شریک ہونا پڑے گا. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودیہ کی طرف بھی جو ہے وہ تقریباً بند ہو گیا، اور کوئی بھی جو ہے وہ حملے جو ہیں ایران کی جانب سے سعودیہ کی طرف نہیں کیے جا رہے. دوسری طرف پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات بہت اچھے ہیں. ہم نے دیکھا جہاں اس نے اس ریجن کے اندر ہر طرف میزائل مار دیے، لیکن پاکستان کی طرف ایسا نہیں ہوا. اور پچھلی جنگ کے بعد تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی تھے. تو پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے ہیں، اور پاکستان جو ایک کامیاب سفارت کاری ہے وہ کر رہا ہے، اور ایک اس نے نیوٹرل پوزیشن لی ہوئی ہے. بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ ایران کی طرف ہے، لیکن جو اسلامی ممالک کے اوپر بمباری ہے اس حوالے سے ہمارے تحفظات بھی ہیں، اور یہ ہم نے اس کو آگاہ بھی کیا ہے. لیکن میں کامیابی سفارتکاری کی بات اس لحاظ سے کر رہا ہوں کہ وہ امریکہ ہو یا ایران ہو، ہمارے ساتھ دونوں جو ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں، اچھے جا رہے ہیں. اور جو معاملات ہیں پاکستان اس کے اندر کوئی اور مزید کردار ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اس جنگ بندی کے حوالے سے ہو سکے. خاص طور پر اگر جنگ بندی نہیں تو جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بات کی جانی چاہیے، جیسے سعودی عرب کے حوالے سے کی گئی ہے. تاکہ لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ جو تحفظات ایران کے بھی ہیں کہ اگر امریکہ ادھر سے ان پہ حملہ کرتا ہے، وہ اپنی بیسز استعمال کرتا ہے، یا ان ممالک کی جو سرزمین ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہوگی، تو پھر یہ اگلے کا بھی حق ہے کہ جہاں سے اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ جو ہیں یا یہ ان کی بیسز جو ہیں وہاں سے ان کے خلاف میزائل فائر کر رہی ہوں یا بمباری کر رہی ہوں، تو پھر ان کو خاموش کرانے کے لیے ایران بھی جو ہے وہ ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو اب آخر میں اس سوال کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ متبادل توانائی کے ذرائع پہ بھی جا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے بچت بھی ہو جائے. آن لائن کلاسز کی بات بھی میں نے کی ہے، ورک فرام ہوم کی بات بھی کی ہے، اور دیگر سخت اقدامات بھی جو ہیں وہ حکومت کرنے جا رہی ہے پیٹرول بچانے کے لیے. تو ان اقدامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کیا حکومت کو پیٹرول کے بچت کے لیے یہ اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ تیل کا بحران جو ہے وہ آ جائے گا. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کچھ سروائیو کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے ریزرو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. تو اس سوال کے ساتھ جو ہے وہ کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.